آپ کے پاس تو لائسنس ہوتا ہے جی, آپ جو کہنا چاہیں اس کے بارے میں کہہ لیں, ہم تو جواب بھی نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کے گھروں کا, آپ کے ڈرائنگ روم کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن آپ لوگ ہمارے بارے میں جو بھی بات, جہاں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹی, بڑی سے بڑی, کہیں کوئی منسوب کرنا چاہیں آپ لوگ کر لیتے ہیں. ریسٹورینٹ میں کھانے جاتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے آپ نے چمچ لیا ہے یا نہیں لیا, اور کون سے ہاتھ سے اسپون اٹھایا, اس پر لوگ آپ کو جج کرتے ہیں. آپ اسکرین پہ تو مختلف لگتی ہیں, آپ کیسے, آپ گروسری بھی کر رہی ہیں, اچھا آپ میک اپ کے بغیر ایسی لگتی ہیں. تو آپ نے کبھی یہ پریشر سوچا اس خاتون پہ؟ لوگوں کو لگتا ہے بڑا آسان کام ہے, آپ صبح صبح جاتے ہیں, بڑے اچھے سے کپڑے پہنتے ہیں, پیارا سا میک اپ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے اسٹرگل کتنی ہوتی ہے میں چاہتی ہوں دیکھنے والوں کو بتائیں, خاص طور پہ جو ینگر لاٹ ہے نا, ان کو پتہ چلے محنت کتنی ہوتی ہے. اصل میں ہم نے نا مارننگ شو ہوسٹ کا ایک امیج ایسا بنا دیا ہے کہ وہ بس کمپٹیشن کے لیے, ریٹنگ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے, اور اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, جو کہ چلیں اڑائیں آپ, ہنسنے کے لیے ہمارے یہاں ویسی چیزیں بڑی کم ہیں, ہنس لیں آپ. لیکن اس کی اپنی لائف کی جو اسٹرگل ہوتی ہے, اس سارے شو کو کیری کرنا, وہ 2.5 گھنٹے اسکرین پر لائیو جانا, اس کے لیے 2 گھنٹے پہلے سے تیاری کرنا, 2 گھنٹے بعد تک آپ میں کوئی انرجی نہیں ہوتی, دماغ آپ کا سن ہوا ہوتا ہے, آپ اپنی فیملی نہیں کر سکتے, آپ اپنے دوست نہیں کر سکتے, آپ کی سوشل لائف, کیونکہ آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے, آپ کی سوشل لائف, آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں, ڈنرس پہ بیٹھتے ہیں, 2-2 4-4 گھنٹے کی سٹنگز ہوتی ہیں, مزہ آتا ہے دسترخوان ٹیبل پر بیٹھنا. یہاں اگر ایک مارننگ شو ہوسٹ کی لائف ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ صبح کو پھر اس طرح سے لائیو اور اٹینٹیو ہو کے وہ شو نہیں کر سکتی. تو بہت ساری چیزیں سیکریفائز کرنی ہوتی ہیں, بہت بڑی کاسٹ ہے اسکرین پر اس طرح سے آنا, اور اپنی فیملی لائف اور اپنی پرائیویٹ لائف کو اس طرح لوگوں کے سامنے عام کر دینا, جو کہ ایک فنکار کے لیے, یا وہ پرسنالٹی جو اسکرین پہ آتا ہے, اس کے آپ کے پاس تو لائسنس ہوتا ہے جی, آپ جو کہنا چاہیں اس کے بارے میں کہہ لیں, ہم تو جواب بھی نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کے گھروں کا, آپ کے ڈرائنگ روم کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن آپ لوگ ہمارے بارے میں جو بھی بات, جہاں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹی, بڑی سے بڑی, کہیں کوئی منسوب کرنا چاہیں آپ لوگ کر لیتے ہیں. یہ لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنا پریشر ہے. آپ سوچیں, اگر ایک خاتون کو یا حضرت کو آپ کہیں ملیں ایئرپورٹ پہ, آپ اسکرین پہ تو مختلف لگتی ہیں, آپ کیسے, آپ گروسری بھی کر رہی ہیں, اچھا آپ میک اپ کے بغیر ایسی لگتی ہیں. تو آپ نے کبھی یہ پریشر سوچا اس خاتون پہ؟ آپ تو لگژری منہ دھویا, آپ نے سن بلاک لگایا نہیں لگایا, جیسے بھی آپ نکل پڑتی ہیں گھر سے. ہم اگر گروسری کرنے چلے جائیں, پریشر آپ سوچیں ان پرسنالٹیز پہ کتنا ہے. ہم اگر گروسری کرنے چلے جائیں تو لوگ ہمارے بارے میں پیچھے کان آ رہا ہوتا ہے آواز, میک اپ کے بغیر ایسی لگتی ہے, یہ میک اپ کے ساتھ ہی اتنی اچھی لگتی ہیں. اس طرح کے جملے آتے ہیں جو کہ بہت ہی ڈسرسپیکٹفل بھی ہے. آپ ہارٹ بروک, ہاں بالکل بالکل, لیکن آپ یہ پریشر ہے کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, او نہیں آپ پجامے سوٹ میں اٹھ کے نہیں جا سکتے, آپ عام کپڑوں میں نہیں جا سکتے, آپ کو لگ رہا ہے کسی رنگ کی شلوار پہنی, کسی رنگ کی شرٹ پہنی, جو نارمل ہم گھروں میں, ہاں تو آپ اس طرح نہیں جا سکتے. باہر آپ کا امیج کیسے ہوگا؟ تو اتنا پریشر, یعنی آپ ریسٹورینٹ میں کھانے جاتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے آپ نے چمچ لیا ہے یا نہیں لیا, اور کون سے ہاتھ سے اسپون اٹھایا, اس پر لوگ آپ کو جج کرتے ہیں. بال کیسے بنائے ہوئے ہیں, اس پر آپ کو جج کرتے ہیں. تو یہ کوئی آسان پریشر نہیں ہے. دور سے ہر چیز بہت خوبصورت لگتی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں. اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہی بات کے مذاق اڑاتے ہیں. آپ چلیں, آپ تفریح تباہ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن آپ ٹیلی ویژن پر آ رہی ہیں, ان کے لیے ایک پرسنالٹی ہے, لیکن آپ کے پیچھے والد ہیں, والدہ ہیں, بہن بھائی, پھر بچے ہیں آپ کے. وہ پریشر بھی آتا ہوگا کہ ماما یہ کیا کر دیا, ایسے نہیں, کبھی کہا بچوں نے ایسا؟ اب دیکھیں, اگر آپ اپنے بچوں کی اماں نہیں لگتی تو اس میں آپ کا قصور ہے. مطلب ایک اللہ میاں نے اگر آپ نے اچھی ینگ ایج میں بچے پیدا کر لیے ہیں, اس میں آپ کا قصور ہے. اب وہ بھی ٹونٹ بن جاتا ہے, او اس کو شرم نہیں آتی, اتنے بڑے بچے ہو گئے ہیں, یہ کپڑے پہنتی ہے. ہاں یہ تو اپنے, میں کیا بولوں آپ کو, کیا کیا لکھا ہوتا ہے, مطلب I don't want to repeat that. مطلب میں ویسے بتا رہی ہوں کہ جیسے مجھے کبھی ہم پاکستان سے کہیں باہر جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے جب میرے بچے, میرے بیٹا شاپنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں, وہ مجھے کئی دفعہ بولا, پاکستان سے باہر ظاہر ہے کلچر ڈفرینٹ ہے چیزیں, تو ان کا جا کے اپنے فرینڈ سے پوچھ لیں ان کو وہ کپڑے پسند آ رہے ہیں یا نہیں, ہاں وہ ٹرائی کرنے گئے ہیں,
تو مجھے ہنسی آئی اندر جا کے, تو بوائے فرینڈ کا لفظ یوز کر دیتے ہیں تو, لیکن مجھے وہاں ہنسی آئی جا کے, میں اپنے بیٹے کو بتایا, ہم دونوں خوب ہنسے. پھر اس نے بتایا, میں نے اس کو بتایا بھائی میں اس کی ماں ہوں. لیکن ہم اس کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں, ہم اس کو نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کی پریکٹسز ایسی ہیں جس میں ہم اس چیز کو تانا بنا دیتے ہیں. وہ یہ کپڑے اب بھائی میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں, میں دنیا میں, اور میرا اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ میری ضرورت کیا ہے, بھائی میرا دل چاہ رہا ہے, جو کچھ مجھے خوشی لگ رہی ہے یا مجھے اچھا پہننے میں دکھنے میں لگ رہا ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اچھا, آپ نے یہ تو آپ کی پروفیشنل جرنی ہو گئی, زندگی میں بھی آپ نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے. اس وقت میں جب ایک مشکل وقت ہوتا ہے, جب ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے اور فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں, اس وقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تب آپ اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرتے؟ خود کو ہینڈل کرنا بھی ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے. نفس کو آنچ پہ, اور وہ بھی عمر بھر رکھنا بڑا محال ہے. ہستی کو معتبر رکھنا مشکل ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات سے زیادہ مشکل نہیں ڈالتا آپ پہ, اور پھر وہ آپ کو اتنا اسٹرانگ بھی کر دیتا ہے. تو ہر ایک کی زندگی میں مشکل اور آسان وقت آتے ہیں, ہم سب کی آتے ہیں, تو میرے زندگی میں بھی آئے. لیکن ایک چیز جو میں نے کبھی اس پہ میں نا امید نہیں ہوئی, کہ چونکہ میں نہیں برا سوچتی کسی کا, اور میں نے برا کرنے کی کوشش نہیں کرتی, دل سے کبھی کوشش نہیں کی, انٹینشنلی کوشش نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا ہونے بھی نہیں دیں گے. تو جو ہیپننگ میری زندگی میں ہوگی, ہو رہی ہے, آنے والے دور میں آئے گی کوئی, وہ صرف اور صرف میری بہتری کے لیے آئے گی. میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے میری نیت بہترین. ہاں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب ایسے وقت میں پھر اللہ سے کنیکشن رہتا ہے, یا کوئی گھر میں, دوستوں میں, کچھ کسی سے؟ میں سب چیزوں سے گزر چکی ہوں. آئی ایم سوری لٹل بٹر, بٹ یس, اللہ سے. آپ کے رشتے, چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں, کبھی کبھی آپ کو ماں باپ بھی صحیح نہیں سمجھ پاتے, حالانکہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے, اس سے اچھا رشتہ نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے میں ان کے لیے, ان کے سامنے, اور کبھی کبھی شاید وہ بھی انسان ہے, وہ بھی, میں خود ماں ہوں, ناکام ہو جاتے ہیں بچوں کو سمجھنے میں. تو یہ ہم ہیومن ایرر ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے اپنا کنیکشن صرف اس ذات سے رکھنا چاہیے جو سب کا اللہ ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ بات سمجھ آتی ہے, میں اب تھوڑا تھوڑا اس کی طرف جا رہی ہوں اور سمجھتی جا رہی ہوں. انسانی رشتے پیارے ہوتے ہیں اس زندگی کے لیے, بس اس سے زیادہ ان کی کوئی اور حقیقت نہیں. بالکل, آخر تو آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے, اور وہی رب ہے اس دنیا میں بھیجنے والا. اللہ تعالیٰ نے خاتون بنا کے ہمیں بھیجا. بڑے بے چین ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا رب سے کنیکشن نہیں ہوتا. ان کی دنیاوی وہ تو زندگی جو آپ نے اس کے بعد گزارنی ہے, کچھ ہمیں پتہ ہے, وہ کتنا پتہ ہے, کیسے پتہ ہے, یہ مجھے نہیں پتہ, میں کوئی فلاسفر اسکالر نہیں ہوں. لیکن میں تو اس دنیا کی زندگی کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ کا رب سے کنیکشن نہیں ہے, بڑی بے چین زندگی ہوگی. کیا زندگی ہوگی, اس سے دور ہی رہنا چاہیے. اللہ نے ہمیں زمین پر بھیجا اور یہ سوچا کہ یہ خواتین ہوں گی, آپ خاتون ہوں گی, بڑا پیارا بنا کے بھیج دیا. لیکن ہمارے خطے والے جہاں ہم رہتے ہیں, وہ شاید عورت کی اس خوبصورتی کو, اس کے اندر کی جو ٹیلنٹ ہے اور جتنی وہ مضبوط ہے, اس کو شاید برداشت نہیں کر پاتے, بڑا پریشان کرتے ہیں. آپ تو روز ملتے ہیں. پریشان کرتے ہیں, اور میں تو بہت سارے ایسے پیشنٹ سے ملتی ہوں. نہیں, ہم کنجوس ہیں, کنجوس ہیں. عجیب بات ہے کہ جب ہمیں برا بولنا ہوتا ہے تو ہم اتنا برا بولتے ہیں کھل کے, اور جب ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے ماں, بہن, بیٹی, دوست, اچھی ہمدرد دوست ہیں, ہیلپ فل دوست ہیں, ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہے نا. سکھایا ہی نہیں جاتا, اور بیچارہ تو ہمیں بچپن سے بنایا جا رہا ہوتا ہے, ہیمر کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ تو بیچاری ہیں, بغیر ابا کے, بغیر بھائی, بغیر کزن, بغیر کسی مرد کے سہارے کے آپ گھر سے باہر نکل کے ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹیشن تک نہیں جا سکتی. اکیلی جاؤ گی؟ ارے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. پلیٹ سب کھانا کھا لیں تو تم یہ احترام میں کریں, بہت اچھی بات ہے, رشتوں کے پیار میں کریں, اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہے. مگر چونکہ آپ لڑکی ہیں اس لیے کرنا ہے, تو آئی ایم سوری, یہ بالکل صحیح پریکٹس نہیں ہے. اگر کہیں آپ کی ذات کی نفی کی جا رہی ہو, کہ آپ کو ایک انڈیویجول نہ مانا جا رہا ہو, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ نہ, تم آواز نہیں اٹھانا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹی ہو کے تم یہ کرو گی؟ نہیں,
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہسبینڈ ہوں، میں میاں ہوں، یہ تو نہیں، یہ تم یہ نہیں کر سکتی ہو. میری ذات کا ہر فیصلہ دوسرا کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ اتھارٹی ضرور دینی چاہیے، مطلب اتھارٹی ان سینس وہ دینی چاہیے کہ جہاں آپ کے اور اس کے دونوں کے بینیفٹس ہوں، لیکن آپ کا صرف نقصان ہو رہا ہے، یہ تو غلط ہے نا. یہ تو کہیں سے کوئی آپ کو نظر آتا ہے انصاف؟ میرے بارے میں کوئی یہ چلے میرے بیٹے چوز کریں کہ اماں کا آگے پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نہیں نہیں اب آپ کیا کریں گی پڑھ کے یار، آپ کریں بزنس کریں، آپ میڈیا کریں. نہیں بھائی میرا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کا، میں اور پڑھنا چاہتی ہوں، میں پڑھانا چاہتی ہوں، اس میں کیا برائی ہے؟ مطلب میں یہ اتھارٹی کسی کو کیوں دوں؟